ایک تعلیمی مشیر کی حیثیت سے میں نے بہت سے نظریات اور حکمت عملیوں کو پرکھا ہے، لیکن کبھی کبھی سب سے گہرے سبق سب سے سادہ چیزوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی آئیڈیا پر بات کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر تو بہت معمولی لگتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سیکھنے کے پورے نظام کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کل کی تعلیم میں مضامین تو بہت ہیں جو کہ ضروری بھی ہیں، لیکن ایک خلا ہے جو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ وہ فاصلہ ہے جو کلاس روم میں سکھائی جانے والی باتوں اور حقیقی دنیا میں کامیابی کے لیے درکار عملی مہارتوں کے بیچ میں ہے۔ اچھا، اسکولوں میں ہوتا کیا ہے؟ زیادہ تر توجہ گریڈز پر ہوتی ہے نا؟ اور اس چکر میں زندگی کی یہ اہم مہارتیں اکثر پیچھے رہ جاتی ہیں۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا ہو اگر ان مہارتوں کو سکھانے کے لیے ہمیں کوئی نئی کتاب یا کوئی نیا امتحان نہ لینا پڑے؟ کیا ہو اگر اس کا حل اسکول کے روزمرہ کے کاموں میں ہی موجود ہو؟ اسی سوال کا ایک بہت ہی طاقتور جواب ہمیں جاپان میں ملتا ہے۔ وہاں ایک 20 منٹ کا روزانہ کا معمول ہے جو نسلوں سے ان کے تعلیمی نظام کا حصہ ہے اور خاموشی سے کردار سازی کا کام کر رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں اوسو جی، اور یہ ان کے تعلیمی فلسفے کا ایک بنیادی ستون ہے۔ اور ایک بات واضح رہے، اس کا مقصد پیسے بچانا بالکل نہیں ہے۔ زیادہ تر اسکولوں میں اب بھی پروفیشنل سٹاف موجود ہوتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف تعلیم ہے، تربیت ہے۔ یہ عمل حیرت انگیز طور پر سادہ اور منظم ہے۔ جیسے ہی دوپہر کا کھانا ختم ہوتا ہے، ایک خاص میوزک بجتی ہے اور طلباء فوراً اپنے چھوٹے گروپس، جنہیں ہان کہتے ہیں، میں بٹ کر اپنے حصے کی صفائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس پورے عمل کی جو اصل قدر ہے نا، وہ صاف ستھرے فرشوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کردار سازی میں ہے جو ہر جھاڑو کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جب بچے خود اپنی جگہ صاف کرتے ہیں تو ان میں ذمہ داری کا ایک گہرا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ سیکھتے ہیں کہ اپنے ماحول کو صاف رکھنا کسی اور کا کام نہیں، بلکہ یہ ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ یہ ایک سادہ سا خیال بچوں کی سوچ میں ایک بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے۔ وہ اپنے ماحول کی قدر کرنا سیکھتے ہیں اور اس محنت کا احترام کرتے ہیں جو اسے صاف ستھرا رکھنے میں لگتی ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے جہاں یہ ماڈل واقعی بہت ذہانت سے کام کرتا ہے۔ اوسو جی کے اندر ایک بہت ہی طاقتور پوشیدہ نصاب کام کر رہا ہے جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ یہ کوئی اتفاقی فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ رہنمائی کا ایک سوچا سمجھا نظام ہے جسے مختلف عمر کے بچوں کے درمیان ایک مضبوط کمیونٹی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور اس کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ فائدہ دونوں طرف ہوتا ہے۔ ایک طرف جو بڑے طالب علم ہیں وہ لیڈرشپ سیکھ رہے ہیں، ان میں صبر آ رہا ہے، ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ایک رول ماڈل مل رہا ہے اور وہ ایک بہت ہی سپورٹیو ماحول میں کام کرنا سیکھ رہے ہیں۔ کردار سازی کو روزمرہ کے کاموں میں شامل کرنے کا یہ طاقتور اصول صرف جاپان تک ہی محدود نہیں ہے۔ اسی بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں بھی ایک بہت ہی دلچسپ اور جدید طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ والا والی کا تصور طالب علم کو صرف ایک سیکھنے والے سے بڑھ کر ایک فعال شہری بناتا ہے۔ وہ ایک مقصد اپناتے ہیں، جیسے پانی والا یا تعلیم والی، اور پھر حقیقی دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی مہارتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ انہیں کتابوں سے باہر ایک حقیقی مشن دیتا ہے۔ جب ہم ان دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک ہی منزل کے دو مختلف راستے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، اوسو جی کی توجہ مقامی کمیونٹی اور جسمانی ٹیم ورک پر ہے، جبکہ والا والی عالمی مسائل کو ڈیجیٹل مہارتوں کے ذریعے حل کرنے پر مرکوز ہے۔ لیکن دونوں کا حتمی مقصد ایک ہی ہے، طلبہ کو ذمہ دار اور فعال شہری بنانا جو معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکیں۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے، یہ دونوں ماڈل ثابت کرتے ہیں کہ کردار سازی کوئی الگ تھلگ مضمون نہیں ہے۔ اسے اسکول کے دن کے تانے بانے میں اس طرح بنا جا سکتا ہے کہ یہ سیکھنے کے عمل کا ایک قدرتی حصہ بن جائے۔ یہ ہمیں اس گہرے سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے اپنے تعلیمی نظاموں میں ایسی کون سی سادہ اور طاقتور چیزیں ہیں جنہیں ہم شاید نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس تجزیے میں شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔